والے دور میں ہمیں دعا نہیں بد دعائیں دینی کہ کس طرح بیکار بد اعتماد بدحال معاشرہ ہم نے کر چھوڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ خدا سچا، اس کا کلام سچا، اس کے رسول سچے، کاش کہ آج کا مسلمان بھی سچا ہوتا۔ تاریخ کے آئینے میں جب آپ غور کرتے ہیں تو انہیں اولیٰ کی ایک بات اور دور حاضر کی ایک بات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک باب غزوہ موتہ کے نام سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ چوتھی بڑی جنگ ہے جو حضور کے صحابہ نے لڑی ہے۔ بدر، احد، غزوہ خندق اور اس کے بعد غزوہ موتہ۔ اس غزوے کا پس منظر اور سبب صداقت ہے کہ جب حضور علیہ السلام غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو آپ نے کچھ سفیر کچھ بادشاہوں کی طرف بھیجے۔ ان سفیروں میں ایک سفیر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے قیصر روم کی طرف بھیجا۔ تو یہ صحابی سفر کرتے ہوئے ایک پڑاؤ انہوں نے موتہ کے مقام پر کیا۔ قیصر روم کے امراء میں سے ایک امیر شرحبیل بن عمر اس کو پتہ چلا کہ موتہ میں ایک مسلمان رات آن ٹھہرا ہے، تو اس نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ ان کو پتہ بھی چل گیا کہ یہ مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہے۔ دیکھیں آج بچے کو پتہ ہے جان کا مسئلہ ہو تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ بات حضرت امام حسین کو سمجھ نہیں آئی، حضور کے کسی صحابی کو سمجھ نہیں آئی، یہ آج ہمیں سمجھ آئی ہے۔ جن لوگوں نے اسلام اور ایمان سچے نبی سے حاصل کیا تھا، اگر جھوٹ بول دیتے کہ میں بے شک مدینے سے آیا ہوں، بہت سارے مذاہب کے لوگ مدینہ میں رہتے تھے تو جان بچ سکتی تھی، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کی نگاہ میں جان چھوٹی چیز ہے، جھوٹ بڑی بلا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ اس نے بے دردی سے صحابی 3 دفعہ میں نام لے چکا ہوں، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا پھر لے لیتا ہوں، حضرت حارث بن عمیر۔ ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ صحابی نے جان دے دی ہے، زبان پر جھوٹ نہیں ہونے دیا۔ ایسے تھوڑی اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔
تو جب ان کو شہید کیا گیا تو نبی پاک علیہ السلام 3000 کا لشکر قیصر روم کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ غزوہ بڑا عجیب ہے کہ بدر کے اندر 700 مشرکین کے سامنے میں 300 صحابہ تھے، جبکہ احد کے اندر 3000 مشرکین کے مقابلے میں 700 صحابہ تھے، 4 گنا تعداد کا فرق ہے۔ غزوہ خندق کے اندر 3000 صحابہ نے 10,000 مشرکین کا مقابلہ کیا، تو یہ بھی تقریباً 3 گنا کا فرق بنتا ہے، 330 کا۔ اور غزوہ موتا میں صحابہ کی تعداد 3000 ہے، جبکہ عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ یہ تو 50 گنا سے بھی زیادہ کا جو ہے وہ فرق بنتا ہے۔ 7 دن تک 3000 صحابہ نے 2 لاکھ عیسائیوں کا مقابلہ کیا۔ 7 دن کے بعد اللہ نے حضور کے غلاموں کو فتح دی۔ یہ گزارشات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف جان ہے، ایک طرف جھوٹ ہے۔ صحابہ جان دینا قبول کرتے ہیں، جھوٹ بولنا قبول نہیں کرتے۔ آج ایک عام سے عام انسان، وہ ریڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، اس سے لے کر بڑے بڑے تاجر تک جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے کہ الحفیظ والامان اللہ کی پناہ۔ اب اس پر ہمارے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے اور عام ہم سنتے بھی، وہ جی صحابہ تھے وہ تو عمل کر سکتے تھے، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ اللہ نے کوئی حاج کے مسلمان کے لیے الگ جنت نہیں بنائی، صحابہ کے لیے جنت الگ نہیں بنائی، ایک ہی انعام ہے سب مسلمانوں کا۔ تو ہم سارے امیدوار تو اسی جنت کے ہیں۔ اور حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیوں پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی ہوگی اور ہر طرف پریشانی ہوگی، ولی کیا نبی اور رسول بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے، فرمایا 7 بندوں کو اس دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ان 7 بندوں میں ایک سچا تاجر بھی ہے۔ تو حضور نے تو 14 صدیوں پہلے ہماری کامیابی اور قیامت کی عزت کا راز بھی کھول دیا کہ اگر سچائی کے ساتھ کاروبار کرو گے، جس دن کوئی سایہ نہیں سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اگر سچائی پر تم نے کاروبار کیا تو اللہ اس دن تمہیں اپنے عرش کا سایہ عزت کے ساتھ نصیب فرمائے۔
بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جی وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے تو سچ بولنا تھا، موت کی ان کے لیے آسان تھی، ہم جنت کے طالب ضرور ہیں لیکن سچ نہیں آ سکتا زبان پر۔ تو یہ تو کل کی بات ہے۔ غازی علم الدین شہید علیہ رحمت صحابی تو نہیں ہے، ایک ان پڑھ ہے، بلکہ علامہ اقبال ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا تے اسی ویکھدے رہ گئے ہیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ علم الدین تو اتنا کہہ دے کہ میں نے کسی انسان کا قتل نہیں کیا، پھر تمہیں رہا کرانا، زندگی دینا یہ میرا کام ہے۔ قائد اعظم پر تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اعتبار کرتے تھے کہ جس کو قائد اعظم کیس پکڑ لے پھر عدالت سے اپنی بات منوانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا کہ ہمیں ایسے جج ملے ہیں۔ تو یہ علم الدین کے لیے بھی ایک طرف زندگی تھی، دوسری طرف موت تھی۔ آپ نے یہ رائے محمد کمال کی کتاب بھی ہے، خالد متین کی کتاب بھی آپ کی زندگی پر ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں یہ ایک ہی کام تو چج کا کیا ہے، اس پر بھی جھوٹ بول کر اپنی ساری محنت کو ضائع کر دوں، مجھ سے ایسا سودا نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی عزت کے ساتھ جن کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر سچائی کو جاری فرما دے۔ جن کی قبریں خراب، جن کی آخرت برباد، وہ بلا کسی مصیبت کے بھی اپنی زبانوں پر ہر وقت جھوٹ ہی جاری رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جھوٹ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے خود نے بھی بچنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو بھی اس سے دور رکھنا چاہیے، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ کل تو ہم کہتے تھے کہ جی آنے والے لوگ ہی ہمارے لیے نجات کا سامان ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ اپنے ہاتھوں سے ہی ہم اپنی نسلوں کو جب برباد کر جائیں گے تو وہ بھی ہمیں بد دعائیں ہی دیں گے۔ تو سچے نبی کے، سچے رب کے ہم ماننے والے ہیں، جھوٹ بولنے کی بجائے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ ہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔